پیش آیا ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اس میں چند نکات ہیں، اور ان نکات کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے معراج کرائی ہے وہ بالکل بالمشافہ ہے، اور اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پردے کی پیچھے ہوئی ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بلا پردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا دیدار کیا ہے۔ اور اس میں سے ان علماء میں جن کا نقطہ یہ ہے کہ معراج کے وقت اللہ رب العزت کے دیدار بالمشافہ ہوا ہے، شمس الحق افغانی صاحب ہیں، مولانا امیر بجلیگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معراج یہ بالمشافہ ہوا ہے یا اس میں پردے کوئی حائل تھے؟ تو کہا جب میں ان کے ہاں پہنچا، علاقہ دور تھا، کئی کلومیٹر کا فاصلہ میں نے طے کیا، اور طے کرنے کے بعد جب وہاں پہنچا تو وہ بیمار تھے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ مولانا امیر بجلیگر صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو آنے دو، اور کہا جب میں اندر چلا گیا تو میں نے یہ بات رکھی کہ میں اس غرض سے، اس مقصد سے آیا ہوں، تو انہوں نے نقطہ سمجھاتے ہوئے مجھے کہا کہ دیکھو آپ کتنے کلومیٹر کے فاصلے سے آئے ہو؟ میں نے وہ بتایا کہ اتنے کلومیٹر ہے۔ کہا میں بیمار تھا، اس کے باوجود بھی میں نے مناسب نہیں جانا کہ آپ کو بغیر ملاقات کے بھیج دوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اتنے کلومیٹر فاصلے پر آسمان گئے ہیں، اللہ رب العزت نے بلایا ہے، اور بلا دیدار کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ نقطہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس ملاقات میں سمجھایا، اور پھر جو ہے جس طریقے سے اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات عطا کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دفاتن عطا کیا، اس کے لیے انہیں بلایا کوہ طور پر، اور وہاں پر جو ہے انہیں تورات دیا گیا، ان کے لیے تورات کے حصول کے لیے انہوں نے وہاں پر چلہ کاٹا، اور اس وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تجلی پڑی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو تجلی پڑنے پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قوت، وہ طاقت، وہ استطاعت عطا کی تھی شق صدر کے ذریعے سے۔ معراج میں جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور شق صدر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو طاقت، وہ قوت، وہ جذبہ عطا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دیدار کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں بے ہوشی طاری نہیں ہوئی ہے، بلکہ کل آنکھوں اللہ رب العزت کا دیدار انہیں نصیب ہوا ہے۔ اور علماء نے دوسرا نقطہ اس میں یہ نقل کیا ہے کہ معراج کے واقعہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کے سارے نظام کو روک دیا تھا، سارے کے سارے نظام کو روک دیا تھا، جس طریقے سے قرآن مجید کے 3 پارے میں عزیر علیہ السلام کا جو قصہ نقل ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کتنے سال تک جو ہے مدہوش رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کچھ ہی دیر کے لیے۔ انہوں نے کہا، انہیں بتایا گیا کہ نہیں، آپ 100 سال تک جو ہے مدہوش رہے ہیں، اور آپ اس کی جو ہے نشانی اور علامت آپ انظر الی حمارک، آپ اسے دیکھیے۔ تو باہر کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ان کے لیے نظام کو روکا تھا، اسی طریقے سے
معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے دنیا کے سارے نظام کو جام کر دیا تھا اور روک دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جو چابی ہل رہی تھی واپسی میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہلتا دیکھ رہے تھے. اور مشرکین کو جب بتایا گیا تو وہ ہنسی اور مذاق انہوں نے شروع کیا کہ آپ کا ساتھی تو عجیب بات کر رہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور پھر مسجد اقصیٰ جو ہے ساتوں آسمانوں پر گیا ہوں اور پھر جنت اور دوزخ کا سیر اللہ رب العزت نے کرایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے اپنا دیدار کرایا ہے اور اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ مجھے عطا کیا ہے. مشرکین مکہ اس کو مذاق سمجھنے لگے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے پوچھا آپ کا ساتھی تو آج ایک عجیب سا خبر دیا جا رہا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ خبر میرے ساتھی کی طرف سے ہے تو میں اس کا تصدیق کرتا ہوں اور اس کے لیے یہ بات ممکن ہے بالکل وہ کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں انہیں بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمانوں پر اور پھر سدرۃ المنتہا پر اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا. کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس لیے ان کا لقب مشہور ہوا صدیق اکبر. میرے عزیز ساتھیوں معراج کا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے اور جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور ان کے ساتھ براق تھا. براق یہ وہ سواری ہے وہ جانور ہے جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اس قسم کا جانور تھا. وہ لے کر آئے اور ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے جہاں میری نظر پڑتی وہاں تک وہ چلا جاتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے ان کو سوار کرایا گیا اور مسجد اقصیٰ گئے ہیں. اور پھر مسجد اقصیٰ میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی گئی ہے وہ اللہ کی دیدار کے بعد واپسی پر کرائی گئی ہے. اور بعض لکھتے ہیں کہ نہیں جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں اس وقت اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائی اور سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کا لقب عطا کرنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کا امام اور پیشوا اور مقتدا بنایا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گئے ساتوں آسمان پر اور ہر ایک آسمان میں ہر ایک نبی سے ملاقات ہوئی ہے اور آخری آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. جب بھی کسی نبی کے پاس گئے ہیں تو السلام علیکم یا اخ الصالح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں سلام جو پیش ہوا ہے آپ پر سلامتی ہو اے میرے نیک بھائی. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں السلام علیکم یا ابا الصالح یا ابا الصالح. اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے ہیں. بیت المعمور ایک بیت اللہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ایک فرشتہ جب زندگی میں ایک مرتبہ طواف کر لے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا الصالح سے پکارا. آگے بڑھے ہیں ایک مقام آتا ہے جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. آگے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شرف اور وہ جو کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ اللہ رب العزت کے مابین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین وہ مکالمہ ہے جو معراج کے موقع پر ہوا ہے جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے نمازوں کی فرضیت کے متعلق وہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں امت پر فرض کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے ضعیف ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے آپ اسے اللہ رب العزت سے کم کروائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور اپنی امت کے لیے 5 نمازیں کم کرائی ہیں. پھر گئے ہیں پھر 5
پھر 5، آخر میں 5 نمازیں جب رہ گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے درخواست کیجئے، کمزور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، مجھے حیات ہے، ٹائم ہے یا ختم ہو گیا؟ کیونکہ 2 جمعے ایسے ہو گئے کہ جب میں تقریر ختم کر لیتا ہوں آپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ 2 منٹ باقی ہے، ابھی ختم ہو گیا ٹائم، تو یہ واقعہ ختم کر لیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت سماجت اس امت کے لیے کی، اور 50 سے 5 نمازیں ہوئی۔ 5 نمازیں ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پاس یہ تحفہ لے کر آئے، اور یہ تاریخ کیا تھی؟ 27 رجب۔ کیا اللہ رب العزت سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سے سبق حاصل کرنے، اور اس سے جو ہے ہمیں جو اعمال اس میں بتائے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔